7 ہجری اور عرب کی گرم ریت میں جنگ، اور یہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ایمان سے جیتی گئی۔ ایک ایسی جنگ جہاں قلعے ٹوٹے، سازشیں ختم ہوئی۔ مسلسل 39 دن چلنے والی جنگ جب مسلمان نہ جیت پائے تو ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی اور کن شرائط پر ختم ہوئی۔ یہ کہانی ہے جنگ خیبر کی۔ السلام علیکم، میں ہوں سید موسیٰ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں SMB ڈیجیٹل۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک علاقہ تھا جہاں مضبوط قلعے اور زرخیز زمین تھی۔ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے مدینہ میں رہتے تھے لیکن بعد میں انہیں نکال دیا گیا، جیسے بنو نادر۔ آئے پہلے جان لیتے ہیں کہ بنو نادر کون تھے اور ان کے مسئلے مسائل کیا تھے جن کی وجہ سے انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ بنو نادر ایک یہودی قبیلہ تھا جو یثرب یعنی آج کا مدینہ اور سعودی عرب میں 6 اور 7ویں صدی عیسوی کے دوران رہتا تھا۔ وہ اسلام سے قبل امیر ترین اور با اثر قبائل میں سے تھے اور پیغمبر اسلام کے وقت مدینہ کی سیاسی اور معاشی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے تھے، اور ان کے سردار حی بن خطب کعب بن اشرف تھے، اور یہ پیشہ سے زراعت، تجارت اور دستکاری کرتے تھے۔ بنو نادر مدینہ کے 3 اہم یہودی قبائل میں سے ایک تھا، بنو کنیکا اور بنو قریظہ کے ساتھ۔ انہیں کاہن خاندانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان کی قلعہ بند بستیاں اور کھجور کے باغات مدینہ کے زرخیز شمالی علاقوں میں پڑے تھے، اور وہ بڑے ممتاز زمیندار اور تاجر تھے، خاص طور پر دھاتی کام اور ہتھیاروں کی تجارت کرتے تھے۔ 622 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد بنو نادر مدینہ کے آئین پر دستخط کرتے ہیں، جس نے ان کی برادریوں کے درمیان باہمی دفاع قائم کیا۔ جنگ احد 625 عیسوی کے بعد تناؤ پیدا ہوا جب اس قبیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازش کرنے اور ان کے مکہ کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا۔ محاصرے کے بعد 625 عیسوی میں مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ جب بنو نادر کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو انہوں نے خیبر جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور نعوذ باللہ رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ بھی پہلے انہوں نے ہی تیار کیا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، مدینہ پر حملہ اور اسلام کا مکمل خاتمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے پلان کا پتہ چلا تو آپ نے پہلے قدم اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ اسٹریٹجی بہت سمپل لیکن بہت پاورفل تھی۔ سرپرائز اٹیک، قلعوں کو ایک ایک کر کے کیپچر کرنا تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے اور وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ امت مسلمہ کی فوج نے صبح کے وقت خیبر پہنچ کر حملہ کیا، اور اس وقت دشمن بالکل تیار نہیں تھے اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ان کے اوپر عذاب بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ خیبر میں کئی مضبوط قلعے تھے، ہر قلعہ ایک چیلنج تھا، لیکن مسلمانوں کا ایمان اور جوش اتنا زیادہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی قلعہ ٹک نہ پایا۔ امت مسلمہ کی فوج نے ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کیا، لیکن سب سے مشکل قلعہ تھا کموس کا قلعہ، جہاں مرہب نامی ایک دیو ہیکل یہودی رہتا تھا۔ یہاں دشمنوں سے سخت مقابلہ ہوا اور یہ جنگ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ چلتی رہی۔ مسلمان جاتے اور مایوس ہو کر واپس آ جاتے۔ مرہب ایک عام یہودی نہیں تھا، ایک پہاڑ جیسا دیو، اور کئی روایتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ لڑتا تھا۔ اب آپ اس کے وجود اور طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور مسلمانوں پہ مایوسی چھانا شروع ہو گئی۔ پھر جب رسول اللہ نے اس سارے معاملے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے پاک پروردگار میری مدد فرمائے۔ اس موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں اپنے لشکر کا علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اور اگلے دن علم دیا گیا حضرت علی ابن ابی طالب کو۔ حضرت علی جب قلعے کی طرف بڑھے تو مرہب کو للکارا۔ جب مرہب اور حضرت علی آمنے سامنے آئے تو حضرت علی نے مرہب کو پہلے وار کرنے کی دعوت دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کا وار ہوا تو ذوالفقار سے وہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ حضرت علی پہلے دشمن کو موقع دیتے تھے کہ وہ حملہ کرے۔ جیسے ہی مرہب نے پہلا حملہ کیا وہ ناکام گیا
اب باری آ جاتی ہے حضرت علی کی۔ حضرت علی نے جب حملہ کیا تو ان کی ذوالفقار اس کے سر پہ گری اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ آدھا آدھا تقسیم ہو گیا۔ روایت کے مطابق انہوں نے قلعے کا دروازہ ہی اکھاڑ دیا، جو ان کی طاقت اور ایمان کی مثال بن گیا۔ مرحب کو دو ٹکڑے دیکھ کر مسلمانوں میں ایک جوش اور ولولہ ابھر آیا اور آخر خیبر فتح ہو گیا۔ دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اور انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں زمین پر کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ جنگ خیبر سے ہمیں چند چیزیں تو ضرور سیکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اسٹریٹجی اور ایمان ہو تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ایک لیڈر کا اصل مطلب رحم اور انصاف ہے، اور اگر اللہ پر یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی اسلامک ہسٹری سٹوریز پسند ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ اگلا واقعہ آپ کس کا سننا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔